الحمد لله وشكر لله. الحمد لله على نعمة الله. الحمد لله على دين الإسلام. الحمد لله رب العالمين. هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. وأفضل صلوات الله وأنم بركات الله وأتم تسليمات الله على خير خلق الله وزينة عرش الله عروس مملكة الله إمام حضرة الله مطلع أنوار الله ومخزن أسرار الله ومرأة جمال الله سبحان الله ومشهد كمال الله سبحان الله سبحان الله روح جسد الكونين وعين حياة الدارين صاحب قاب قوسين سبحان الله محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين وجوهر الشريف الأبدي والنور القديم السرمدي المحمدي سبحان الله سيدنا وحبيبنا ورؤوفنا رحيمنا وقرة أعيننا ومولانا وملجانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه المكرمين المعزمين وأولياء أمته الكاملين العارفين وعلماء ملته الراشدين المرشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم وكتابه القديم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله سبحان الله ويقول الله سبحانه وتعالى في شان حبيبه المبارك: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم. محترم المکرم علماء کرام، حفاظ، قراء، ائمہ، میرے بزرگوں اور دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب ہمدرد مند کے طبیب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ انٹروڈکشن پہلے بھیج دیا، اپنے محبوب کو بھیجا. سب سے بڑی بات یہ سمجھ لو، پہلے اپنا محبوب جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کے لیے ہوتا ہے. اس کو ہم کسی اور کو حصہ دار نہیں بناتے. میرا محبوب میرا محبوب. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے امانتاً اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں مبعوث فرمایا سبحان اللہ اور اس کا احسان بھی جتایا. سبحان اللہ احسان کیسا جتایا؟
کہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی، آنکھ دی، آنکھ میں روشنی دی، کان دیا، کان میں سننے کی طاقت دی، عقل دیا، فہم دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی. یہ اللہ کا کرم ہے. اولاد دی. حالانکہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے. میری آنکھ، میرا کان، میرا ناک، حالانکہ یہ تمہارا ہے ہی نہیں. تمہاری زندگی تمہاری نہیں ہے، یہ امانت ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ ہماری زندگی، اور بار بار بولتے بھی ہیں اور بولتے رہیں گے. یہ بچہ کون ہے؟ میرا بیٹا ہے. یہ کب سے تمہارا بیٹا ہو گیا؟ کیونکہ وہ بیٹا جب دنیا سے چلا جائے گا تو آپ کیا کہو گے؟ انا للہ و ان. یہ اعلان کرتے، آپ اقرار کرتے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اسی کا ہے اور اس نے لے لیا. ٹھیک. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں سب کچھ دیا، اس پر احسان کبھی نہیں جتایا کہ میں نے تم کو آنکھ دی، احسان جتایا، کھانا دیا، احسان جتایا. لیکن جب اپنے محبوب کو دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان جتایا تم پر کہ تمہیں اپنا محبوب عطا فرمایا. اب اس محبوب کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ یعنی وہی محبوب ہے جس کا نام لے کر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں. اس نام کو اگر ہٹا دیا جائے نا تو کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ بھی نہیں سکے گا. اس کی تشریح اب میں نہیں کروں گا، میرے پاس بہت مختصر وقت ہے اور یہ میری آخری بیان ہے. بس اتنا سمجھ لیجئے، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو تعارف کرایا، خود اپنی تعارف بھی کرایا، جسے آپ پڑھتے بھی ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے. جب نماز پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، الحمد للہ رب یہ ہے کیا؟ یہ اللہ کا تعارف ہے. اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا. یہ تعارف ہوا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی الفاظ، کچھ اس میں سے وہی الفاظ جب اپنے محبوب کا تعارف کراتا ہے تو اسی الفاظ کو استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہاں لفظ عالمین استعمال فرمایا اور یہاں بھی عالمین کا لفظ استعمال فرمایا. اپنے لیے عالمین کا لفظ استعمال فرمایا، اپنے محبوب کے لیے بھی عالمین کا لفظ استعمال. اسما اس میں کوئی قید نہیں، وہ جو عالمین میں فرمایا اس میں کوئی قید نہیں. جتنے بھی تعریف تو ہم جانتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہم نہیں جانتے ہیں، وہ سارے کے سارے تعریف جو ہے وہ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی قید نہیں، اس کی وسعت کا کوئی قید نہیں، نہ شروع ہے نہ آخر ہے، جی لامتناہی. اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے، اس میں بھی کوئی قید نہیں.
یہ جو عالمین کا لفظ جو استعمال فرمایا ہے اس میں بھی کوئی قید نہیں. سمجھ رہے آپ لوگ؟ نہیں، کچھ لوگ نہیں سمجھ رہے. میں جو آج کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے سمجھ کر جائے تاکہ آپ کو اپنے نبی کی قدر معلوم ہو جائے. ضروری ہے، یہ بہت ضروری بات ہے. ٹھیک. اب اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے یہ کس کا، یہ کسی مولوی کی باتیں نہیں ہیں، سمجھیے، یہ کسی عالم کی بات نہیں، یہ اللہ کا کلام. سبحان اللہ. اور اللہ کا کلام میں نہ کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ ہے. اور ہر نقطہ جو قرآن کے اندر ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے، نہ اس کو ہم بدل سکتے ہیں، نہ کسی کو بدلنے کی جرأت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا، پہلے دیکھیے اللہ پہلے لفظ اپنی وحدانیت کا، میں آپ کو ایک چھوٹا سا سفر کے لیے لے جاؤں گا. اللہ اپنی وحدانیت کا اور اپنی توحید کا جب ذکر فرماتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا کا معنی کیا ہے؟ نفی، ریجیکشن، ریجیکٹ کرتے. پھر اس کے بعد کنفرمیشن آتا ہے. پہلے ریجیکشن. مسلمان کا ایمان جو کلمہ ہے نا، یہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ ریجیکشن سے، انکار سے. انکار سے شروع ہوتا ہے اور آخر میں کہاں جا کر رکتا ہے؟ اقرار پر. نہیں سمجھے آپ نے؟ لوگ سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے؟ تو کچھ تو کہو. تو انکار سے شروع ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنے بھی معبود لوگوں کے غلط معبود ہے دنیا میں، سارے کے سارے کے ہم کیا کرتے؟ انکار کرتے، ریجیکشن. اور کس کی؟ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے. انکار، اقرار، یہ اللہ کی وحدانیت کا ہے. ٹھیک. آپ اپنے محبوب کی بات سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس سے شروع کرتے ہیں؟ اللہ کس سے شروع کرتا ہے؟ انکار سے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، میں نے نہیں بھیجا تمہیں. انکار. کیا ہے یہ؟ انکار، ریجیکشن. پھر اس کے بعد کنفرمیشن، اقرار. الا رحمۃ للعالمین. آپ اللہ کے کلام کا مزاج سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ مزاج ہے اللہ کا. مزاج کا یہ چند الفاظ میں آپ کو بیان کرنا ہوں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے. دس از، جو لوگ اردو نہیں جانتے یہ سمجھ لو، دس از دا لینگویج آف اللہ اباؤٹ ہمسیلف اینڈ اباؤٹ ہز بیلوڈ حبیب سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. اب اس میں عالمین کے اندر کوئی قید نہیں. اٹ کمپریہنسو ایوری تھنگ، جو کچھ عالمین کے اندر ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کی تخلیق ہے. اور جتنی بھی تعریفیں ہیں اس عالمین کے اندر وہ سب اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. اب آئیے ادھر، اس طرف آئیے آپ. اب جو لفظ عالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس میں بھی کوئی قید نہیں.
کہ صرف مراد عالمین جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. اٹ از پلورل. عالم از سنگولر. عالم سنگولر واحد. عالمین پلورل. پلورل کیسا؟ پلورل انفائنائٹ. یعنی وہ پلورل جو ہم گن بھی نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو اگر آپ گننے چاہتے تو گن نہیں سکیں گے. اب وہ ساری نعمتیں جو ہے جو تم گن نہیں سکتے وہ عالمین میں ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں میں، جو پوچھتا ہوں جواب دو. ہے. تو لامحدود ہے. اللہ کا جو لامحدود اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لامحدود میں فرق یہ ہے کہ مخلوق میں لامحدود اور خالق جو لامحدود ہے اس جیسا کوئی مخلوق ہے ہی نہیں. بے شک. سبحان اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں رب ہوں. رب. I am the Lord. I am the Lord of the universe. 18,000 عالم. امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ نے الاتقان فی علوم القرآن کتاب کا نام ہے. اس کے اندر امام جلال الدین السیوطی جو ہے وہ بہت بڑے مفسر تھے اور تفسیر جلالین انہوں نے 15 سپارہ لکھی اور ان کے استاد نے 15 سپارہ لکھی. سبحان اللہ. یہ جو آدمی عالم بنتا ہے، مولوی بنتا ہے مدرسے کے اندر، ہر درس نظامی کے اندر یہ کتاب شامل ہے. ضروری ہے اس کتاب کو پڑھنا، تفسیر جلالین. امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ نے الاتقان فی علوم القرآن ایک کتاب لکھی. وہ قرآن کی جو علوم ہے نا اس پر انہوں نے تذکرہ فرمایا اور یہ لفظ عالمین پر انہوں نے فرمایا تقریباً 18,000 عالم اللہ نے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ دیکھیے we must put our عقیدہ right. عقیدہ تو یہ عقیدہ جو ہے اس عقیدے کے بغیر آدمی جنت میں کبھی نہیں جا سکتا. یہ عقیدہ صحیح ہے تب جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے. تو شرط کیا ہے؟ ایمان درست کرو. جب تک عقیدہ درست نہیں اللہ لامحدود، اس جیسا کوئی مخلوق نہیں ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تخلیق ہے اللہ کے مخلوق ہے تو مخلوق میں وہ لامحدود ہے. فرق میں آج سمجھ گئے فرق؟ سمجھے؟ تو وہ لامحدود، اللہ لامحدود، اور حضور کا جو لامحدود ہے نا، اس دونوں میں فرق یہ ہے وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کی صفت اور ہے، اس کی صفت ذاتی ہے. سبحان اللہ. اور اس کی صفت جو ہے یہ عطا ہی اللہ عطا سے ہے. ٹھیک. اب بات یہ آئی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ میں ساری کائنات کا میں خالق ہوں اور میں رب ہوں، رب العالمین. ٹھیک. اور اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ تمام عالمین کی رحمت ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے رحمت، ابھی آپ مجھے بتائیے کہ زندگی میں جو آپ زندگی گزارتے ہیں نا، اس
زندگی میں جو دن بھر آپ گزارتے ہیں اس کی رحمتوں کو آپ گنائیے مجھے. یہ دیکھو جتنی بھی رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. ہمارا ایمان ہے، حرام ہمارا عقیدہ ہے، سب کچھ اللہ خالق ہے، اللہ دیتا ہے. ٹھیک، سب کچھ اس کا اصل جو ہے وہ اللہ ہے. لیکن مجھے آپ بتائیے کہ اللہ تمہیں ڈائریکٹ کیا چیز دیتا ہے؟ سب تو اسی کا بنا ہوا ہے، سب کے وہ خالق ہے، لیکن تمہیں ڈائریکٹ کیا ملتا ہے؟ اللہ سے کیا ڈائریکٹ ملتا ہے؟ کوئی جواب ہی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں. حتیٰ کہ تمہاری پیدائش، حالانکہ اس کی قدرت کاملہ کے اندر یہ ممکن ہے، یہ محال نہیں ہے کہ تمہیں بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے. یہ اس کی قدرت ہے، کر سکتا ہے اور کیا ہے. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنایا، یہ اس کی قدرت کاملہ میں یہ ممکن ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کا پیدا فرمایا. سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا، یہ اس کی قدرت ہے. جیسا چاہے وَيَخْلُقُ مَا يَخْتَارُ قرآن میں آیا، سبحان اللہ. وہ جیسا چاہتا ہے وہ پیدا کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت کو گنانے کے لیے تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ تم کو ملے گا اس کے اصل تو میں اس کا خالق ہوں، اللہ اس کا خالق، لیکن ڈائریکٹ آپ کو کسی چیز نہیں دوں گا. میں دوں گا تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں رحمت للعالمین. کیا؟ اس کے ذریعے سے رحمت اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں کائنات میں اللہ رب ہے، جہاں ہم جانتے ہیں، جہاں ہم نہیں جانتے، وہاں کا وہ رب ہے. اور جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. کہاں اللہ نہیں ہے بتائیے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہر جگہ ہے. اور ادھر آؤ، کہاں رسول اللہ نہیں ہے؟ یہ صرف قرآن کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، اس میں حدیث کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف قرآن کی بات ہو رہی ہے. اور کس کا کلام ہے یہ؟ اللہ کا. جہاں اللہ ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ اعلان فرما رہا ہے اس آیت کریمہ میں کہ مخلوق جو ہے وہ محتاج الیہ، وہ محتاج ہے. مخلوق محتاج ہے، اور وہ کس پر محتاج ہے؟ رحمت پر محتاج ہے. اور رحمت کون ہے؟ تو کیا آپ ایک ڈرا کریں گے، یہاں ایک لائن ڈالو گے اس میں کہ یہ رحمت ہے، یہ رحمت نہیں، یہ رسول اللہ رحمت، یہ رسول اللہ اس کی رحمت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رحمت نہیں؟ یہ آپ
تخصیص کرو گے؟ نہیں کر سکتے. یہ آپ خود کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ خود کہہ رہے ہیں. تو آپ اپنا عقیدہ سمجھ لو اچھی طریقے سے کہ تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو. آسان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اللہ کو کتنا جانتے ہو اور رسول اللہ کو کتنا جانتے ہو یہ آپ پر ہے. یہ میں نہیں جان سکتا کہ آپ کتنا جانتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ جانیں. تو ایک چیز آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن کی آیت میں ہے. اب یہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے نا، تو ہم اس رحمت کے محتاج ہوئے یا نہیں محتاج ہوئے؟ زمین کے ہم محتاج ہیں. بغیر زمین کا ہم تو قرار نہیں رکھ سکتے، دنیا میں ہم رہ نہیں سکتے. ہوا کے محتاج ہے یا نہیں محتاج؟ کھانے کا محتاج ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ زمین پہلے آئی یا آپ پہلے آئے؟ یہ جواب دو. جو چیز کے آپ محتاج ہیں وہ پہلے آئے، سمجھے؟ پھر آپ بعد میں آئے. کیا بات، سبحان اللہ. سمجھ نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ زمین پہلے آئی، کیا بات. اس کے بعد آپ آئے. اب یہ موٹی بات سمجھ لو. ماں حاملہ ہوتی ہے، بچہ ابھی اس کی پیٹ میں ہے، بچہ پیدا ہوا. پیدا ہونے کے بعد وہ جو نرس وغیرہ ڈاکٹر جو کچھ بچہ کے تولد کے بعد نہ دھلا کر ماں کے گود میں دیتے تھے. اس کے بعد ماں کیا کرتی ہے؟ دودھ پلاتی ہے. تو پھر مجھے آپ سے سوال یہ کرنا ہے، دودھ پہلے آیا یا بچہ پہلے؟ کیا ہے دودھ؟ کیوں دودھ پہلے آیا؟ بچہ دودھ کا محتاج ہے. اوکے، سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ساری کی ساری دودھ رحمت ہے یا نہیں؟ اور رحمت کا اصل کون ہے؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، دودھ پہلے آیا یا رسول اللہ پہلے آیا؟ بتاؤ بھائی. اچھا، ہوا کے تم محتاج ہو، اور ہوا کیا ہے؟ رحمت ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہوا پہلے آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ٹھیک، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ میں آپ لوگوں کو بالکل بچے کے جیسا سمجھا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ جب یہاں سے اٹھائیے نا تو آپ کا دل روشن ہو کر اٹھے. آپ کی آنکھیں، آپ کے ذہن، آپ کا دماغ، آپ کی روح روشن ہو. کس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے. ورنہ کیا فائدہ؟ اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں، میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، آپ بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ تو بیکار، یہ تو فائدہ مند نہیں ہے. ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم ہوا کی محتاج ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو رحمت ہے نا، ہوا رحمت ہے، یہ آپ سے پوچھتا ہوں میں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کے محتاج تھے؟ سوچ سمجھ کے بولو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کے محتاج ہے؟ میں نے پہلے بھی تقریر یہاں 1-2 ہفتے پہلے تقریر کی تھی ادھر بنولی کے اندر.
جس میں نے ثابت کیا کہ آدمی کی زندگی یا بچے کی زندگی ماں کے پیٹ کے اندر ڈاکٹر وہ سب آلات ڈال کر مشین وہ اسکین کر کے کیا سب سے پہلے دیکھتا ہے؟ دل کی دھڑکن، ہارٹ، بچہ زندہ ہے یا نہیں. اس سے اندازہ حیات زندگی کا اندازہ میڈیکل سائنس ہاتھ، دل کے دھڑکن، ہارٹ بیٹس، وہ کہنا ہے بچہ زندہ ہے. اور اگر ہارٹ بیٹس نہیں ہے کہ نو اسٹل بورن، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسٹل بورن، بچہ کا انتقال ہو گیا، بچہ زندہ نہیں ہے. ٹھیک؟ تو بچے کی یا آپ کی اور ہماری حیات کا دار و مدار ہمارے علم کے اعتبار سے یا سائنس کے اعتبار سے وہ دل کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی کے بارے میں کیا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے؟ ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جی آپ سب لوگوں کی ماں اور باپ کا نام جانتے ہو؟ ادھر جتنے بیٹھے ہیں، یہ جتنے بیٹھے ہیں نا، مجھ سے اگر پوچھے بھائی اب آپ اعتماد میں کھڑا ہو جائے، اس نے کہا کہ میرا نام کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم. میرا ماں کا نام کیا؟ نہیں معلوم. میرا باپ کا نام نہیں معلوم. سب لوگوں کا ماں اور باپ کا نام میں نہیں جانتا ہوں، سب کی یہ کیفیت. لیکن عقیدہ ہمارا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہو نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، حضور ہمیں کس طریقے سے پہچانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام جانتے ہیں یا امتی کے ہر نام جانتے ہیں؟ لا فرق بین موتہ و حیاتہ علیہ السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اور ممات یعنی وصال کوئی فرق نہیں. جس طریقے سے وہ ظاہری زندگی میں دیکھتے تھے، زندگی گزارتے تھے، وہ اسی طریقے سے اپنے قبر اطہر کے اندر بھی زندہ ہے. اور ان کی زندگی وہاں اور ان کی زندگی دنیا میں جب حیات تھے کوئی فرق نہیں. لا فرق بین موتی، کوئی فرق نہیں. وہ مشاہدتی ہی، ان کی مشاہدہ کیا کہتے ہیں؟ مشاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ مشاہدہ اس کو کہتے ہیں دیکھنے کی. جو چیز آپ دیکھتے ہو نا، یہ مشاہدہ. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ میرا مشاہدہ فرما رہے ہیں. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کا مشاہدہ کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کا مشاہدہ فرماتے ہیں. اتنا بس نہیں، یہ میں امام الحاوی للفتاوی کی عبارت نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ہمارا عقیدہ اس پر ہے اہل سنت والجماعت. فی مشاہدتی لامتی، حضور کس کی مشاہدہ کر رہے؟ اپنے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے آپ، جو آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں نا، اس سے زیادہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں حضور کو ہے. حضور تمہارا علم تمہارے بارے میں جتنا تم علم رکھتے ہو، اس سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جانتے ہیں. اچھا، یہ میں آپ کو ایک اور بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بتاؤں آپ کو. 1 گھنٹے کے بعد کیا کرو گے آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. گھر گئے، طبیعت چائے پی. یہاں تو نہیں، اپنی یہ خیال گمان میں نہیں تھا گھر جاؤں گا چائے پیوں گا. لیکن میرے عزیزوں اور دوستوں، جو تمہاری نیتوں میں، نیت کوئی نہیں جانتا، یہ قلب سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے حدیث میں آیا نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن کی نیت
اس کے عمل سے بہتر ہے. کیوں؟ نیت جو ہے اس میں مکر نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز چھپی ہوئی ہے، دل کے اندر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ جو نیت کرو گے ایک گھنٹے کے بعد یا دو دن کے بعد، وہ نیت آپ کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن اس نیت کا علم آپ کے آقا و مولا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَنِيَاتِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ، اور اس کی جو عزم ہے، اس کی جو نیت ہے، اس کے ارادے، جو ارادہ تم کرو گے، اس کا بھی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے صلی اللہ. اور کیسا علم ہے؟ وَذَلِكَ جَلِيٌّ، وَذَلِكَ جَلِيٌّ. آپ 12 بجے کی سورج کو دیکھتے نا، اس کو کہتے جلی، کوئی حجاب نہیں، اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. وَذَلِكَ جَلِيٌّ عِنْدَهُ لَا خِفَاءَ بِهِ. اور یہ چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپی نہیں. اچھا آپ سمجھ لیا، جس چیز کے تم محتاج ہو وہ چیز پہلے آئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت. اللہ فرماتا ہے میرے نبی کچھ نہیں ہے سوائے، میرے نبی کچھ نہیں ہے سوائے رحمت. یا میں نے کہہ رہا ہوں میرے جیب میں کچھ نہیں ہے سوائے پیسے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پیسے ہی پیسے. پیسے ہی پیسے. تو حضور وہی ترجمہ کرو ادھر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رحمتی رحمت. کیا ہے؟ رحمتی رحمت ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں. تو ہم محتاج ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضور ان رحمتوں کے محتاج، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر وہ محتاج ہوتے، ایک بات سمجھ لو، نال سمجھے؟ نال، نون الف لام. نال انگریزی میں امبلیکل کارڈ، یہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے نا، ناف میں جو نال ہے نا، وہ لنک، وہ ناف کا جو، اس کو اردو میں نال کہتے ہیں، اس کو انگریزی میں امبلیکل کارڈ. وہ اگر نہ ہو تو بچہ مر جائے گا. اور آپ کو علم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ نال تھا ہی نہیں. معلوم ہے آپ کو؟ کچھ لوگوں کو معلوم ہے، کچھ کو معلوم نہیں. وہ تھا ہی نہیں. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ کے اندر وہ کھانا پینا پانی وغیرہ کے محتاج نہیں، وہ صرف اللہ کے محتاج. اور ایسا مخلوق اللہ سبحانہ و تعالی نے کبھی پیدا ہی نہیں کیا، اور صرف ایک ہی بنایا، اور وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ. اب ایک بات یہ سمجھ لیجئے بہت جلدی، اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے یہ سراپا رحمت ہی رحمت ہے. اچھا اب تمہیں رحمت کی حاجت ہے. اب جو کچھ اللہ پیدا کرتا ہے رحمت، اس کے بارے میں صحیح حدیث شریف کے اندر، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ،
صحیح حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم، انما انا قاسم واللہ معطی، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے۔ تو اللہ دیتا ہے کس کو؟ تم کو نہیں دیتا ہے، تم کو انڈائریکٹ دیتا ہے۔ بزرگوں سے سنا میں نے، ایک اللہ کے ولی سے میری ملاقات بغداد شریف میں ہوئی، تو انہوں نے دو باتیں فرمائی۔ یہ دو الگ بزرگ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ نے، میں 11ویں شریف کی رات میں وہاں ایک محفل ہوتی ہے، عجیب و غریب سما ہوتا ہے، آپ کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بالکل اصل 11ویں شریف، جو بڑی 11ویں شریف، اس غوث پاک کی مسجد کے اندر وہ فاتحہ اور وہ ذکر ہوتا ہے، اس وقت آپ کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کیسے بھی ہو، غوث پاک کے ماننے والے ہو تو یہ بال آپ کا کھڑا ہو جائے گا اور یعنی بے ساختہ رونے لگیں گے، اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کیوں رو رہے ہیں۔ اس وقت بتایا جاتا ہے کہ حضور غوث پاک کی روح آتی ہے اس فاتحہ کے وقت، 11ویں شریف کی رات حضور غوث پاک کی روح آتی ہے تو سب پر کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو مجھ پر بھی وہ کیفیت طاری تھی، سب جتنے بھی لوگ ہیں سب پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ تو میں کھڑا ہوا تو میرے بغل میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا، کیا معلوم کیوں، وہ بغداد شریف کے ذرے نا، بغداد شریف کے مٹی کے ذرے میں ولایت ہے، اور وہاں بہت سوچ سمجھ کر وہاں رہنا، کیونکہ آپ کو کوئی علم نہیں کہ ان جماعت کے اندر کون اللہ کا ولی ہے، کون اللہ کا ولی نہیں، وہ ایسی جگہ ہے۔ میں ادھر گھوما تو ایک شخص کو دیکھا، ماشاءاللہ لئیم شہیم، اور یہ داڑھی وغیرہ، مجھ سے عربی میں فرماتے ہیں، وہ ان کی صورت دیکھنے بعد پتہ چل جاتا ہے، یہ الیکٹرک وائر جو ہے نا، یہ تار 3 4 5 تار اگر آپ کے ہاتھ میں ہو، اس میں سے 2 میں کرنٹ اگر ہو نا، تو وہ 2 تار لگنے کے بعد کیا حالت ہوگی آپ کی؟ وہ جھٹکا لگے گا نا، ایسی جھٹکا لگا مجھے، اس کو ولایت کا جھٹکا کہتے ہیں۔ جھٹکا لگا تو میں اسے گھوم کے دیکھا، تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ دعا قبول ہونے کا طریقہ یہاں آپ کو معلوم ہے؟ لا ادری انا ما اعرف، میں نہیں جانتا، آپ مجھے بتائیے۔ انہوں نے کہا یہ آج اس مسجد میں آپ کو ایک امانت دے رہا ہوں، حالانکہ یہ امانت مجھے ملی ہے، یہ میری ذاتی ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو فرمائے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے اگر کوئی چیز آپ کو چاہیے نا، تو غوث پاک کی بارگاہ میں ان کی ماں کا وسیلہ پیش کرو، ان کی ماں کا وسیلہ پیش کرو، حضور غوث پاک پہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضور غوث پاک اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی عجیب و غریب تعلقات تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضور غوث پاک کی ماں کے جب بھی اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کرے تو حضور غوث پاک کے اور حضور غوث پاک کی والدہ کا نام لے کر تم دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ خیر، انہوں نے ایک بات یہ فرمائی تھی۔ تو بہرحال ایک دوسرے بزرگ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے فرمایا
کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رزق جو ہے آسمان سے فرشتے لا کر کہاں رکھتے؟ میں سما مادری سیدھی میں مجھے معلوم نہیں، آپ مجھے بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہرا گنبد دیکھا آپ نے؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ ہرا گنبد دیکھا ہے؟ یعنی کیا مراد تھے؟ گنبد خضرا شریف۔ فرشتے سارے مخلوق کے، مخلوق چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، درندہ ہو یا پرندہ ہو، سب کا جو رزق اللہ اتارتا ہے، فرشتوں کو دیتا ہے، وہ لا کر گنبد خضرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے ہیں۔ کیونکہ صحیح حدیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ حضور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے اور حضور فرماتے ہیں اور میں بانٹتا ہوں۔ یہ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی صحیح حدیث۔ تو بزرگ نے کہا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ رزق خود بانٹتے ہیں یا کسی اور کے ذریعے سے بانٹتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، اتنی دور کی بات میں کیا جانوں؟ جو یہ جو غیب کی بات ہے، وہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا معلوم؟ اب یہ اہل اللہ جو ہے وہ پردے کے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو بلاتے ہیں، اور اس کے سردار کون ہوتے ہیں؟ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے ساتھ میں سیدنا سید الشہداء امام الحسن رضی اللہ تعالی عنہ، سید الشہداء سیدنا امام الحسین رضی اللہ عنہ، اور ان کے اولاد بلاتے، میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اتنا علم بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ابراہیم جو میفر میں رہتا ہے اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنی کی ضرورت ہے۔ میں اندر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اس کا علم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا فرما دیتا ہے، ورنہ یہ قرآن کی آیت سمجھ میں بات نہیں آئے گی، انکار کر دو گے آپ جب تک اسے اقرار نہ کرو گے کہ تمہیں کتنی کی ضرورت ہے، تم کون ہو، کب ضرورت ہے، کب آپ کو ضرورت ہے، کتنا ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جب تک حضور آپ کو پہچانتے نہیں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو حضور کو آپ کی معرفت بھی ہے، آپ کا پہچان بھی ہے، آپ کو جانتے ہیں انفرادی حیثیت سے، انفرادی، ایچ ون آف یو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نام، تمہارا ماں کا نام، تمہارا باپ کا نام جانتے ہیں، اور تمہاری کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے، تب تو وہ رزق دیں گے تم کو، تب تو وہ رحمت للعالمین ہوگے، تب تو وہ رزق دیں گے۔ میرے بھائی آپ لوگ نہیں سمجھ رہے، سمجھو آپ کس کے کلمہ پڑھتے ہو، کس کے کلمہ پڑھتے ہو، آپ کو وہ کس طریقے سے جانتے ہیں، اور پھر آپ اپنے آپ کا جائزہ لو کہ تم ان کو کس طریقے سے جانتے ہو، تمہیں کتنا علم ہے اپنے نبی کے بارے میں، اور نبی کا علم کتنا ہے تمہارے بارے میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب تم کلمہ پڑھو گے نیکسٹ ٹائم، اب سے یہاں سے اٹھ کے جب جاؤ گے، جب کلمہ پڑھو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا ذہن اور تمہارا دماغ اور آپ کا دل جو ہے
وہ حضور کا نقشہ سامنے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہاں خیال رکھو. اسی لیے اولیاء اللہ حضور کا نام بغیر وضو کا کبھی نہیں لیتے. ادب اور احترام، ادب اور احترام. لیکن اس یہ بغیر وضو کا جائز ہے، حضور کا نام لینا جائز ہے، اللہ کا نام لینا بھی جائز ہے. لیکن ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہوتا ہے تقویٰ. سمجھے بھائی؟ ایک تقویٰ ہوتا ہے، ایک فتویٰ ہوتا ہے. فتویٰ کہتا ہے ٹھیک ہے. حضرت سیدنا میرے مشائخ میں سے، ہمارے سلسلے کے مشائخ میں سے حضرت سیدنا ابو بکر الشبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور خلیفہ، غوث پاک سے بہت پہلے کے بزرگ ہیں، 3-4 پشت پہلے غوث پاک کے مشائخ میں سے. ان کے بارے میں حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ کل قوم تاج، کل قوم تاج، وتاج العارفین ابو بکر. سبحان اللہ، ہر قوم کا ایک تاج ہوتا ہے، سبحان اللہ. اور عارفین اولیاء اللہ کے تو جو تاج ہوتے ہیں نا، وہ ابو بکر شبلی رضی اللہ عنہ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. بغداد شریف میں مزار ہے، امام ابو حنیفہ کے مزار کے پیچھے ان کا مزار. ان سے کسی نے پوچھا، حضرت زکوٰۃ کتنا دینا چاہیے؟ زکوٰۃ کتنا دینا چاہیے؟ یہ اس کو غلط مت سمجھنا، اور اس کو اچھی طریقے سے ٹھنڈے دل سے سمجھو. سمجھے؟ پوچھا کتنا زکوٰۃ دینا؟ آپ کو معلوم ہے 2.5% نا. تو آپ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھنے والا سے، یہ جو تم سوال کرتے ہو تو اپنی شریعت کے بارے میں، شریعت کی روشنی میں جواب چاہتا ہے یا میں اپنی شریعت کے مطابق جواب دوں؟ آپ کس شریعت میں سوال پوچھ رہے ہیں؟ آپ بھائی شریعت تو ایک ہے، شریعت تو ایک ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی شریعت کی بات کر رہے ہو یا ہماری شریعت کی بات کر رہے ہو؟ تو جو پوچھنے والا تھا وہ بھی بہت سمجھدار تھا. اس نے کہا کہ حضور دونوں شریعتوں میں بتا دیں. اب کوئی دوسرا ہمارا کوئی جاہل ہوگا، وہ کہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہو، شریعت تو ایک ہے، آپ کی شریعت میری شریعت سب ایک ہی ہے، کیا بات کر رہے ہیں آپ، یا الگ دو شریعت کی بات کر رہے ہیں. تو وہ سمجھدار تھا کہ ایک عارف سے بات کر رہا ہے، ایک عارف سے بات کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں شریعتوں میں بتا دو. اس نے فرمایا تمہاری شریعت میں 2.5%، 2.5% تمہاری شریعت، ہماری شریعت سب دے دو. سمجھ رہے آپ؟ ہماری شریعت میں سب دے دو اللہ کی راہ میں، تمہاری شریعت میں 2.5%. سر حضور ایک سوال اور پوچھنا ہے. فرمایا کیا ہے؟ فرمایا حضور ندی یوں اوپر سے یوں بہہ رہی ہے، ایک بندہ یہاں پیشاب کرتا ہے اور مجھے وضو کی حاجت ہے. یہ پانی یوں بہہ رہا ہے، اس طرف سے اس طرف بہہ رہا ہے. آدمی نے یہاں پیشاب کیا، کیا میں جہاں وہ شخص کھڑا تھا میں اسے آگے نکل جاؤں اور وہاں کیا میں وضو کر سکتا ہوں؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ کس کی شریعت کی پوچھ رہے ہو آپ؟ میں اسے دونوں شریعتوں میں پوچھوں. تمہاری شریعت میں پانی اگر یوں نیچے بہ رہا ہے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی طرف، فرام لیفٹ ٹو رائٹ، تو جہاں پیشاب کیا اس نے
اس سے آگے چلے جاؤ اور وہاں وضو کر لو، کیونکہ پانی وہاں نجس نہیں ہوگا، پانی یوں بہہ کر چلا جاتا ہے، وہ پاک ہے۔ تمہاری شریعت میں یہ جائز ہے، ہماری شریعت میں اس ندی میں ہاتھ لگانا منع ہے۔ ہماری شریعت میں نہ میں وضو کر سکتا ہوں، نہ وہ پانی پی سکتا ہوں، نہ ہاتھ لگا سکتا ہوں ہماری شریعت۔ تو وہ انہوں نے دو باتیں کہی، آپ کی شریعت اور ان کی شریعت، یہ اصل ہے فتویٰ اور تقوی۔ تقوی کا تقاضا ہے، امام الغزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تقوی ہے کیا؟ ہر متشبہ چیز سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ کسی چیز میں ڈاؤٹ ہو اس سے بچ جاؤ، اسے ہاتھ مت لگاؤ، اس کا نام تقوی۔ سمجھ آئے بات؟ ٹھیک، اب یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچانتے ہیں، آپ کا عقیدہ صحیح ہو گیا یا نہیں؟ صحیح ہو گیا؟ پہچانتے ہیں آپ کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے پہچانتے ہیں؟ آپ کو اپنے نام سے پہچانتے ہیں اور آپ کی حاجت کو بھی پہچانتے ہیں اور آپ کی نیتوں کو بھی پہچانتے ہیں۔ آپ کھانے کے محتاج ہیں اور کھانا جو ہے وہ حضور کا محتاج ہے۔ اب فرق سمجھ میں بات آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ ابھی اگر کوئی مستند بے وقوف، سمجھ رہے آپ؟ مستند بے وقوف انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سرٹیفائڈ ایڈیٹ۔ آپ سے اگر کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں تو کیا کرو گے اسے؟ آپ اس کی بات مانو گے؟ آئندہ خبردار، یہاں سے اٹھ کے جب جاؤ گے تو وہ ایسے لوگوں کو بات سننا بھی نہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ عراق کے سب سے بڑے عالم، اور وہ کس کے شاگرد تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عباس کس کے شاگرد تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد۔ تو یہ ایک واسطے سے حضور کے شاگرد۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ مسجد جا رہے تھے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو ایک شخص آیا، بد عقیدہ تھا، وہ اس کا عقیدہ ذرا کچھ صحیح نہیں تھا۔ اس نے کہا حضور ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا ایک بات کہنی ہے۔ تو حدیث کے اندر یہ ذکر ہے، حضرت سعید ابن جبیر نے اپنی چھوٹی انگلی جو ہے نا فرمائے اتنا بھی نہیں سنوں گا۔ حضرت سعید ابن جبیر جلیل القدر تابعی، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، عراق کے سب سے بڑے عالم، انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ میں اتنا بھی تمہاری بات نہیں سنوں۔ اور بڑھتے ہوئے گئے، مسجد کے اندر چلے گئے، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضور اگر آدمی ایک سوال پوچھ رہا ہے، اگر سوال آپ اس کی بات اگر سن لیتے تو کیا خرابی تھی اس میں؟ فرمائے وہ بد عقیدہ اگر اتنی بھی بات کہے اور شیطان میرے دل کو ورغلا لے اور میرے دل کو وہ قبضے میں لے کر وہ بد عقیدی اگر میرے دل میں آ جائے تو میری کیا حالت ہوگی؟ تو بد عقیدوں سے دور رہو اور اہل سنت و جماعت کے صحیح العقیدہ علماء کے پاس بیٹھو، ان سے بات بیٹھو۔ ان کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ من صاف عالما، حضور کی حدیث ہے، من صاف عالما فقد صافنی،
من زار عالما فقد زارنی، جو عالم سے ملاقات کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا وہ میرے ساتھ ملاقات کرتا ہے۔ جو عالم کی زیارت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ میری زیارت کرتا ہے۔ تو اپنے عقیدے یہ حالات ایسے بگڑ گئے ہیں کہ آدمی جو ہے اس کو اس کی تمیز بھی ختم ہو، اتنی تمیز بھی نہیں۔ کہ کیا ہوا بھائی سوال کلمہ گو ہے، ہر کلمہ گو مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو ایک پتے کی بات سن لو، اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں، آخری بات ہے۔ آدمی کلمہ پڑھ کے فرق سمجھ لو اس کو، اس کے بعد آپ جو چاہے کرو۔ آدمی جب کلمہ پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اسلام میں بات، جزاک اللہ۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں، اگر وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے یہ ضروری نہیں کہ اسلام اس کے دل میں داخل ہو جائے۔ یہ بات سمجھ لو، یہ لوہے کی لکیر سمجھ لو۔ ایک ہوتا ہے اسلام میں داخل ہونا، اور ایک ہوتا ہے ایمان اس کے دل میں داخل ہو جائے۔ اگر ایمان اس کے دل میں داخل ہو جائے تب وہ مومن ہے۔ سمجھے؟ امام الحسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کربلا میں شہید کیے، کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ یزیدی کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ تہجد گزار بھی تھے، اس میں حفاظ بھی تھے، کلمہ گو تھے، حج بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ تو سمجھ لینا کہ جب تم کلمہ پڑھو گے تو اس بات کی کوشش کرو کہ تم داخل ہو گئے اسلام میں، اب اسلام تمہارے دل میں داخل ہو، اس پر کام کرو، اور جب اسلام تمہارے دل میں داخل ہو جائے تب تم مومن ہو۔ ٹھیک ہے؟ یہ میری ایک وصیت ہے۔ تو آپ سے میری یہ بس ایک نصیحت ہے، اس نصیحت کو آپ مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیے، اور میری بات اگر آپ کی سمجھ میں آئے، سب سے پہلے جو میں نے جو باتیں کی ہیں وہ سب مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اس مبارک اور مقدس مسجد کے اندر بیٹھ کر باوضو آپ سے گزارش کرتے، فریاد کرتے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ، اہل سنت والجماعت کے مذہب پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو مسلمان ہم میں بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جو مسلمان آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں، گر گرا رہے اپنے حبیب کے صدقے توفیل میں، جو مسلمان قرض میں پھنسا ہوا ہے انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین مسلمان کی کمائی میں، آل میں، اولاد میں، دکانوں میں، مکانوں میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین نوجوان بچیاں ہمارے گھروں میں ہیں، یا اللہ انہیں نیک نسبتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں جو بے نمازی ہے یا اللہ انہیں نمازی بنا، اپنے فضل و کرم سے ان کی عبادتوں کو قبول فرما۔ آج مسلمان فلسطین کے مسلمانوں پر اپنے رحم و کرم فرما، جہاں جہاں مسلمان کفار کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں تمام عالم کے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرما، انہیں غیب سے ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں ہم جو دعائیں آپ کے بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں،
الہ العالمین ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دے، الہ العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔